السلام علیکم، ویلکم ٹو دا سچ پوڈ کاسٹ ود می سنبل نصیب حسین. آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جناب، ورلڈ کے حوالے سے بات کی جائے، دنیا میں کرنٹلی بہت سمٹس اور کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور اگر اسپیشلی بات کی جائے ہمارے پڑوسی ملک کی، انڈیا کی، تو یہاں پر ابھی ایک سمٹ جاری ہے G20. اور جانتے ہیں کہ G20 سمٹ ہے کیا، اور انڈیا جو اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اس کو کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور انویٹیشن. اور مجھے ایک فخر بھی ہے کہ کم از کم آپ کے پروگرام کے اندر شرکت کی، اور میں مبارکباد دوں گا کہ آپ نے یہ پروگرام اسٹارٹ لیا. تو سر بات کرتے ہیں G20 سمٹ کے حوالے سے. تو پہلے بتائیے کہ ہے کیا G20 سمٹ؟ دیکھیں، یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، اور 1999 میں آپ کو یاد ہوگا فار ایسٹ ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جو ایشین ٹائیگرز کھلاتے تھے، ان میں اکنامک کرائسس آیا 1996 کے اندر. اور وہ اکنامک کرائسس اتنا خطرناک تھا جس میں کرٹیک یہ تھی کہ جو فار ایسٹ ایشیا کی اکانومیز ہیں وہ اس کی ڈیولپمنٹ ببل ڈیولپمنٹ تھی، اور جیسے ببل پھٹائے تو ایک دم اکنامک کرائسس آ گیا. اس سے پوری دنیا متاثر ہو کے رہ گئی تھی، چونکہ ایک ٹریڈ کی چین ہوتی ہے، اگر ایک حصہ چین کا خراب ہو جائے تو وہ چین چلتی نہیں ہے اس پراپر انداز سے. اس طرح سے اکنامک کرائسس سے بچنے کے لیے 99 میں یہ فورم وجود میں آیا، جس میں 20 ورلڈ کی لیڈنگ اکانومیز جو ہیں وہ اس کے ممبرس ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر سارے فار ایسٹ ایشیا کی کنٹریز شامل نہیں ہیں جہاں پہ پرابلم آیا. مثال کے طور پہ اس میں ملائیشیا آپ کو نظر نہیں آتا. اس کے اندر یورپ کے بھی ممالک نظر آتے ہیں، جس میں جرمنی بھی ہے، جس میں برٹن بھی ہے، جس کے اندر فرانس بھی ہے، US بھی آپ کو نظر آتا ہے، برازیل بھی اس کے اندر ہے، ارجنٹینا بھی ہے، ایون میکسیکو بھی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر میکسیکو ہے تو ملائیشیا کیوں نہیں ہے، اگر میکسیکو ہو سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ہے. فار ایسٹ ایشیا میں آپ کو ساؤتھ کوریا نظر آتا ہے، اس کے اندر جاپان ہے، چائنا ہے، یہ ممالک اس کے اندر شامل ہیں. تو ویسے بھی انٹرنیشنل سسٹم جو ہم جسے ملٹی پولر ورلڈ کہتے ہیں، یا آپٹیگونل ملٹی پولر کامپلیکس ملٹی پولیرٹی ایمرج کر رہی ہے، اس میں یہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، چونکہ سینٹرز آف پاس ڈفرینٹ ایمرج کر رہے ہیں، تو یہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں اس طرح کی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر. ٹھیک ہے. تو سر جیسے کہ ہم نے کہا G20 سمٹ اس ٹائم انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے، تو کیا بینیفٹس ہیں انڈیا کو اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، انڈیا تو آپ کو پہلے بھی راگ الاپتے ہوئے نظر آتا ہے کہ رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا، اور پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال ہے انڈیا کا، اس میں سینٹر آف انٹرنیشنل ڈپلومیسی انڈیا کو قرار دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا G7 کا بھی انہوں نے کروایا، شنگائی بھی انہوں نے کروائی، اب G20 کی بھی انہوں نے کروائی اس طرح کی سمٹ. پھر وہ کوشش یہ کریں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم وی ہیو بیکم اے ڈیولپڈ نیشنز. اور پھر مودی صاحب کے لیے اور بہترین کیا موقع ہے کہ وہ الیکشنز قریب آ گئے نیکسٹ ایئر کے اندر، اور وہ بتا سکیں دیکھیں جی انڈیا کی کیا اس وقت اہمیت ہے. حالانکہ میں مزے کی بات بتاؤں، یہ سمٹ ہونی تھی نومبر کے اندر، اور نومبر میں جو ان کا نیو دہلی ہے اس کے اندر اسموک زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے 2 مہینے پہلے ہی کر دیا ہے تاکہ ہمارا غلط امپریشن نہ جائے. پھر سلم ایریاز کے اوپر تو سوشل میڈیا پہ بڑا عام ہے جس طرح سے بورڈز لگا کے ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جاوید اختر صاحب آئے، انہوں نے یہاں پہ تنقید بھی کی لاہور کے اندر جب تشریف لائے، لیکن انہوں نے امپورٹنٹ بات کی انڈیا میں واپس جا کے. ان سے پوچھا کہ پاکستان کی اکانومی بڑی خراب ہے، کیا آپ کو غربت نظر آئی؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل انڈیا کی طرح نہیں ہے کہ ہر بڑے گھر کے ساتھ ایک سلم ایریا ہوتا ہے. پاکستان میں لاہور میں گلیوں میں گھوما، مجھے کوئی چھوٹا غریب بندہ نظر نہیں آیا. تو بنیادی طور پہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور انفیکٹ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ تو اس طرح کا ملتا ہے، لیکن دھچکا اس وقت پہنچا جب 2 پریزیڈنٹس اس کے اندر شرکت نہیں کرے، پریزیڈنٹ پیوٹن ہو یا پریزیڈنٹ زی ہیں، ان دونوں کی شرکت کی وجہ سے اس کو ایک میجر بلو ہوا ہے اس سمٹ کو. تو سر اب چائنا اور رشیا، مطلب انہوں نے کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ دے ریفیوز ٹو جوائن G20 سمٹ. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں سنبل، اگر آپ نیریٹیوز دیکھیں انڈینس کا تو وہ تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جے شنکر کی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی شاید وہ ہمارا برداشت نہیں کر رہے، ہماری جو سینٹرل پوزیشن ہے، جو ہماری اکانومی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور انڈیا کا جو لیڈرشپ ہے ساؤتھ پول کے حوالے سے
اس کو شاید ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ 2 میجر اکانومیز آف دا ورلڈ، چونکہ یہ جو آپ کی G20 ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 80% آف ورلڈ GDP کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 75% ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 2/3 ورلڈ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، اور سگنیفیکنس ہے میجر کنٹریز کے اجازت، جس میں امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یورپین یونین ہے. اب اس میں 2 لیڈنگ اکانومیز اینڈ پاورس وہ ایبسنٹ ہیں، وہ نہیں آ رہے، تو میجر بلو اس کو تو پہنچ رہا ہے. اور پھر یہ رفٹ بتا رہا ہے کہ رفٹ ہے اس وقت کس کے درمیان میں، G20 ممبرس کے درمیان میں کنسنسس موجود نہیں ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ جو بائیڈن صاحب جب تشریف لائے ہیں تو وہ کنسنسس ڈیولپ کریں گے، رشیا کی جو وار لڑ رہا ہے یوکرین کے اندر ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا. اس کو بھی ایک میجر بلو آپ کو نظر آتا ہے. پھر آپ کو ایک برج نظر آ رہا ہے، ایک رفٹ نظر آ رہا ہے ویسٹ ورسز دا ریسٹ، یعنی جس میں چائنا اور رشیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ویسٹ کی انفلوئنس کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کی جو انفلوئنس ہے اس سے وہ باہر نکل آئیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کی ناکامی. آپ کو یاد ہوگا وہ G20 کی شنگھائی کی جو کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ تھی ٹورزم کے حوالے سے سری نگر میں، چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آیا تو پھر سعودیز نے ڈیلیگیشن نہیں بھیجا، ٹرکی نے نہیں بھیجا، پھر ایجپٹ نے نہیں بھیجا، ایون میکسیکو نے نہیں بھیجا، تو وہ ناکام ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں جو بینیفٹ انہوں نے لینے تھے وہ بینیفٹ نہیں لیے. اور آخری بات اس میں مزے کی یہ بتاؤں کہ جس وقت جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے نریندرا مودی کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے پریس کو اجازت نہیں دی. ایگزیکٹلی اسی طرح جب پریس کو اجازت تھی واشنگٹن DC کے اندر، تو آپ کو پتا تھا کتنے تنقیدی سوالات ہوئے تھے نریندرا مودی کے اوپر کہ جے پور اور منی پور اور جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کشمیر میں آپ کر رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اجازت نہیں دی. اور جیک سیلیون جو وہاں پہ سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پریزیڈنٹ کے، انہوں نے کہا جی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو ہوسٹ کنٹری کے اختیار میں. لیکن انہیں پتہ ہے کہ تنقید اس وقت دنیا میں شدید جاری ہے. تو سر اس سمٹ کی سسٹمیٹک لیول پہ اگر ہم امپورٹنس دیکھیں وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں سسٹمک لیول پہ تو میں نے جس طرح سے کہا کہ دنیا اب تبدیل ہو رہی ہے، ایک ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر ہے. بائی پولیرٹی جب ختم ہوئی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، تو اس کے بعد یونیپولیرٹی کہا جا رہا تھا دنیا کے اندر، اور امریکن سنچری کہی جا رہی تھی. 20th century از دا امریکن سنچری. ناؤ امیرکنز دے آر ٹرائنگ دیئر لیول ہارڈ کہ وہ 21st century بھی امریکن سنچری رہے. لیکن ڈفرینٹ سینٹرس آف پاورس ایمرج کر رہے ہیں، تو اس کو ملٹی پولر ورلڈ کہا جاتا ہے، یا آکٹیگونل ملٹی پولر، کثیر جہتی جو نظام ہے بین الاقوامی وہ وجود میں آیا ہے. جب میں آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ریاستیں نہیں لیکن ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز بھی سیاست میں کردار ادا کر رہی ہیں، اس لیے آکٹیگونل کہا جا رہا ہے. جس کے اندر یورپین یونین آپ کو نظر آ رہی ہے، آسیان نظر آ رہی ہے، G20 نظر آ رہی ہے، برکس نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ OIC بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے تو، چونکہ بڑے امپورٹنٹ نیشنز ہیں جن کا اپنا ویٹ ہے انٹرنیشنل اینڈ ریجنل پالیٹکس کے اندر، تو لہٰذا اسے آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کہا جا رہا ہے. اب یہ فورمز بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان فورمز میں ایکٹیو ہونا ریاست اپنے مفادات کو اس حوالے سے پرسو کر سکتی ہے. انڈیویجولی تو کسی ریاست کے پاس اتنی ایبلٹی اینڈ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ انڈیویجولی وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کر سکے. مثال کے طور پہ بہت سارے انٹرنیشنل ایشوز اس طرح کے جس میں کلائمیٹ ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، ملٹی لیٹرل بینکس ہے پاورٹی کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے، اور وارس ٹائپ جو چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کو، ایشوز کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے. چونکہ پرابلم یہ ہے سنبل کہ اس وقت جو دنیا ایمرج کر گئی ہے اس میں آپ کو 3 آرڈرس نظر آتے ہیں. ایک آرڈر جو امریکہ لیڈ کر رہا ہے جسے لبرل ورلڈ آرڈر کہا جا رہا ہے، لیکن گلو لبرلزم کا ہے. انسائڈ جو ہینڈ ہے یا اسٹریٹجی ہے وہ بڑی ریئلسٹ نظر آتی ہے، وہ آپ کو آکس کی صورت میں، کوارڈ کی صورت میں، یوکرین وار کی صورت میں نظر آ رہی ہے. دوسرا ورلڈ آرڈر چائنا کا ہے جو کنیکٹیوٹی، جیو اکنامکس کی بات کر رہا ہے. اور ان 2 بڑے آرڈرز کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پتلا سا کمزور انٹرنیشنل آرڈر ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز ہے. یونائٹڈ نیشنز ویک ہو گیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے پاس اپنے دانت نہیں ہے. اگر وہ ریزولوشن پاس بھی کرتا ہے تو جب تک یہ ممالک ایگری نہیں کریں گے اس پہ ایکشن نہیں ہو سکتا. کشمیر کے ریزولوشنز آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کی ریزولوشنز آپ کے سامنے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. افغانستان کے کیس میں آپ کو نظر آئی ساری یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن پہ کس طرح عمل ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی آرگنائزیشنز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. تو سر پاکستان کا پالیسی آپشن پہ اگر ہم بات کریں تو کیا ہوگا پاکستان کا پالیسی آپشن؟ دیکھیں پاکستان ایک تو پیوٹ ہے ایشیا کا، ایک طرف فار ایسٹ ایشیا اور دوسری طرف ویسٹ ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے. پاکستان کے بغیر سی پیک اور کنیکٹیوٹی کا خواب بھی چائنا کا پورا نہیں ہو سکتا. ایون انڈینس بھی کنیکٹیوٹی کی بات کریں، BBIN+ کی بات ہو رہی ہے، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال پلس سری لنکا. لیکن کیا ان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ تاریخی طور پہ تو ویسے بھی وہ کنیکٹڈ ہیں، لیکن اگر انڈیا نے آگے بڑھنا ہے، دوسرے ریجنس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، تو وہ پاکستان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اور راستہ تو سی پیک ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے، اور پاکستان کو ایسے ملٹی لیٹرل فورمز میں ایکٹیویٹ ہونا ہوگا، اسپیس نہیں دینا ہوگا کہ انڈیا اپنے جارگن، اپنے بیانیہ کو پروموٹ کرے. مثال کے طور پہ اگر شنگھائی کے اندر آپ ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے ایکس فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری گئے تو انہوں نے انڈیا کے اندر بیٹھ کر کشمیر کی بات کی. اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ برکس کے اندر بھی ہماری موجودگی ہونی چاہیے. انڈیا اس کو ڈینائی کرے گا، لیکن آپ کے بہت سارے دوست ممالک ہیں، آپ کو چائنا سپورٹ کرے گا، رشیا سپورٹ کرے گا، سعودی عرب ممبر بن گیا ہے، ایران ممبر بن گیا ہے، ایجپٹ اس کا ممبر بن گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ویلکمنگ ہوں گے. ساؤتھ افریقہ کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں وہاں اس فورم پہ بھی ہونا ہے. پاکستان وہ ملک ہے اس خطے کے اندر، حفیظ ملک مرحوم جو امریکن فارن پالیسی کے ایکسپرٹ تھے، امریکن پروفیسر تھے، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا ان ٹرمز آف انفلوئنس اگر کوئی اس خطے میں پاور ہے تو پاکستان ہے، لیکن وہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے آپ اس کو عیاں کریں گے، اس کو بیاں کریں گے، اس کے لیے آپ کو نیریٹو بنانا ہوگا، اس کی ڈسیمینیشن چاہیے. لیکن نیریٹو کس پہ بنے گا؟ موجودگی ہوگی فورم پہ تو آپ بنائیں گے نا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو برکس بھی جوائن کرنی چاہیے اور G20 بھی کرنی چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا اگر میکسیکو ہو سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان تو ایک بڑا ملک ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت فروٹفل ڈسکشن رہی ہماری G20 سمٹ پہ، اور آڈینس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی G20 سمٹ کی. اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں کامنٹس کے تھرو اور میسیجز کے تھرو، آپ کا ہم فیڈ بیک دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.